فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بیعت فرمایا، تو اس کے بعد وہ مدینے میں رہنے کی اجازت چاہیے اس نے، تو حضور نے اس کو مدینہ المنورہ میں رہنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ تو اسے بخار ہو گیا، شدید بخار ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیعت کو ختم کر دو، میں مدینہ سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہ دی۔ دوسرے دن وہ پھر آیا، پھر اپنی بات رکھی، حضور نے پھر بھی اس کی بیعت کو ختم کرنے کی اجازت نہ دی۔ تیسرے دن اس نے پھر اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میری بیعت ختم کرو، میں مدینہ سے باہر جانا چاہتا ہوں، لیکن حضور نے اجازت نہ دی۔ پھر وہ خود نکل گیا وہاں سے، مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر خود چلا گیا وہاں سے۔ اور جب وہ وہاں سے چلا گیا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شہر یعنی مدینہ ایسا شہر ہے جو اپنے اندر میل کچیل والے لوگوں کو، یعنی کفر والے لوگوں کو، شرک والے لوگوں کو، نفاق والے لوگوں کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتا۔ مدینہ المنورہ ایسا شہر ہے جو اپنی میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ تو یہاں محققین نے تین مطالب لیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حدیث خاص ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت تک یہ مدینہ اپنے آپ کو صاف کرتا رہا۔ دوسری جماعت ہے، انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا، اور جب دجال آئے گا پھر بھی ایسا ہوگا کہ دجال کے لیے محبت رکھنے والے، اس سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو یہ شہر مدینہ اپنے اندر سے نکال باہر پھینک دے گا۔ تیسری جماعت نے کہا نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ جو بھی مدینہ المنورہ میں جاتا ہے اور وہاں تھوڑی مدینہ المنورہ میں جو بھی شخص جاتا ہے وہ وہاں گناہوں سے باز نہیں آتا، شرارتوں سے باز نہیں آتا، بد اخلاقی سے باز نہیں آتا، تو وہ اپنے اس بد اعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں پر ڈٹ جانے کی وجہ سے زیادہ عرصہ وہاں نہیں ٹھہر پاتا، کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے اور مدینے سے نکل آتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، ہم پہلی جماعت کی بات کر رہے ہیں جو کہتی ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مدینہ اپنی میل کچیل صاف کرتا رہا۔ تو جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہاں سے گناہ بھاگ جائیں گے، کفر بھاگ جائے گا، شرک بھاگ جائے گا، بدعات بھاگ جائیں گی۔
اگر جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہوگی، آپ کی محبت نہیں ہوگی، آپ کی سنت کا نور نہیں ہوگا، تو وہ دل ویران ہو جائے گا، کفر اور شرک اور بدعات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور یہ تکبر اور کبر ہے آج بھی لوگوں میں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ علماء کرام کو نیچا کیسے دکھانا ہے، انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے اہل اللہ کو نیچا کیسے دکھانا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہوتا انہیں، تو پھر ان کی جو خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہلے ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنا مشکل کام ہوتا، عبادات کرنا مشکل کام ہوتا، تو شیطان سے نہ ہوتا۔ شیطان نے اتنی عبادات کی کہ اللہ نے شیطان کو فرشتوں کا افسر بنایا، فرشتوں کا اللہ نے اسے سردار بنایا تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور متکبر ہوا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ابا واستکبر، کیوں انکار کیا؟ اپنے آپ کو اعلیٰ، اپنے آپ کو بلند، اپنے آپ کو عمدہ سمجھتا تھا، اور جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ صاد۔ تو اللہ نے بھی فرمایا فخرج، نکل جا، دفع ہو جا، فإنک رجیم، تم مردود ہے۔ انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو آج بھی متکبر جو لوگ ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، وہ یہی مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، ہماری زمینیں بھی ہیں، ہماری جائیدادیں بھی ہیں، ہمارے پاس جو ہے اچھا وہ ہے، کھانا پینا ہے، تو ہم ان سے بہتر ہیں۔ اور یہ مقدمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وادی طیب والے لائے تھے کہ ان سرداران میں سے اللہ کو کوئی نبی نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی طیب میں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر گئے تو وہاں غربا اور جو معتدل، جس کو متوسط طبقہ آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے سرداران تھے، ان میں سے اللہ کو کوئی نظر نہیں آیا۔
ایک یتیم غریب اور یہ کہا کہ کھانے والا پینے والا اللہ کو فرشتہ کوئی نہیں ملا، کوئی فرشتہ نہیں ملا کہ اللہ اس کو نبی بنا دیتا۔ آج بھی معاشرے میں یہ جو مشرکین کا طریقہ تھا، جو کفار کا طریقہ تھا، آج بھی ان کے پیروکار وہی دلائل دے رہے ہیں جو عالم کفر کے لوگوں نے دیے تھے، جو نبیوں کے مقابلے میں شیطان کے ماننے والوں نے، بتوں کی پوجا کرنے والوں نے، کفر اور شرک کرنے والوں نے جو دلائل دیے تھے، آج بھی وہی دلائل دے رہے ہیں لوگ۔ لیکن یاد رکھو، اللہ اپنی محبت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور علوم دینیہ اس کو عطا کرتے ہیں جس کے اندر تکبر نہ ہو، جس کے اندر اپنی بڑائی ہے کہ میں بڑا ہوں، میں پاورفل آدمی ہوں، میں ان فقیر و درویشوں کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھوں۔ کفار کا ایک وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری مجلس الگ رکھی جائے اور ان غریب و فقیروں کی مجلس الگ رکھی جائے تو ہم مسلمان ہونے پر کچھ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے اس وقت، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ عنہ نبینا صحابی دوڑے ہوئے آئے، تین مسئلہ پوچھنا تھا۔ سرداران سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، تو نبینا تھا، وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا، تو سیدھا آیا مسئلہ پوچھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عبس وتولى، اپنے پیغمبر سے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اس سے منہ کیوں موڑا ہے، یہ شکوہ کیا ہے۔ ان جاء الاعمى، جب آپ کے پاس ایک نبینا آیا، تو آپ ضابطہ سمجھیے، اصول اور ضابطہ سمجھیے کہ یہاں دین میں غریبی فقیری سب اختیار کرنی پڑے گی۔ میری حکومت، میری جگیرداری یہ نہیں چلتا۔ اور اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اصلاح اسی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ کسی بھی شعبے کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ تدریس کا شعبہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا ہے، چاہے وہ تصنیف کا ہے، اگر کسی اللہ والے سے ان کا تعلق نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ کبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، یا تو انہوں نے اپنے اکابر کی تاریخ نہیں پڑھی، اپنے اسلاف کی زندگی کا طرز عمل نہیں پڑھا، یا پھر انہیں تکبر ہے۔
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، شاہ اسماعیل کو دیکھیے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے۔ یہ سارے کسی نہ کسی اللہ والے کے اپنے دور میں بیعت تھے، اپنی اصلاح کرواتے تھے۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہم مولانا کہہ رہے ہیں، پورے عالم نہیں تھے، لیکن اصلاح کا ان کے پاس فن تھا۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ مجاز ہیں۔ آپ کتابوں میں پڑھو گے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا حضرت مولانا حاجی امداد اللہ نہیں لکھا ہوا، صرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھا ہوا۔ صرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم شخص جس کو مجدد الفسانی کا لقب ہے، جنہوں نے 2000 کتابیں تصنیف کی ہیں، 2000 کتابوں کو آپ ایک سال پر تقسیم کرو، 30 سال پڑھنے کے لگا دو، 70 سال پر 2000 کتابیں تقسیم کرو، ایک سال میں کتنی کتابیں لکھی انہوں نے؟ کیلکولیٹر کر کے چیک کرو۔ ویسے مجھے سب کچھ کا پتہ ہے، بہت بڑا مصنف ہوں، دنیا مجھے مجدد کہتی ہے، نہیں، اپنے دل کی اصلاح انہوں نے اس کے لیے ایک شیخ بنایا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیر ضروری چیز ہے، اور مزید اس کو بدنام کرنے کے لیے جیلی عام لوگوں نے جگہ لے لی اور ان کو پیر کا نام دے دیا گیا کہ جی یہ پیر ہے، یہ پیر ہے، یہ پیر ہے۔ کیا کس چیز کا پیر ہے؟ تعویذ لکھتا ہے۔ اور بھائی تعویذ لکھنے والے کو پیر نہیں کہا جاتا، تم نے کیسے اس کو پیر سمجھ لیا؟ یہ تو عملیات کرنے والا ہے۔ پیر کا معنی ہے رہبر، رہنما، جو راستہ دکھانے والا ہے، جو رہبری کرنے والا ہے، جو ہمیں راستے پر ڈالنے والا ہے، راستے کی مشکلات بتانے والا ہے۔ ہم نے غلط لوگوں کو پیر سمجھ لیا، پھر عام آدمی کے ذہن میں ابھی آپ نام لیتے ہو پیر، کہاں جا رہے ہو؟ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ فوراً کہے گا یہ مشرک ہے۔ جس کو تھوڑا بہت علم ہوگا نا، وہ فوراً کہے گا یہ مشرک ہے۔ تو تحقیق نہیں کرے گا کہ پیر کیا سمجھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا آپ کو وہاں درس تبلیغ دی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ آپ بولو گے میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، جو تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ فوراً کہے گا یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، اور جو نیرا ان پڑھ جاہل ہے وہ کہے گا یہ پیر صاحب کے پاس تعویذوں کا کام سیکھنے جاتا ہے، یا تعویذ لینے جاتا ہے یا سیکھنے جاتا ہے۔ آپ کو میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ہزاروں میں سے 2-4
کو 1000 آدمی ہو، چلو 1000 آدمی ہو، 2 یا 3 آدمی بامشکل ملیں گے جس کے ذہن میں جب آپ کو کہ میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، فوراً ان کے دماغ میں جو خیال اٹھے کہ یہ اصلاح کروانے کے لیے جا رہا ہے، 1000 میں سے 1 2 یا 3 بس، باقی 997 آدمی جو پڑھے لکھے 30% ہوں گے وہ آپ کو یہ کہیں گے بھئی یہ بدعتی ہے، مشرک ہے، یہ پجاری ہے، یہ پوجا پاٹ کے لیے جا رہا ہے، اس میں عیسائی میں، یہودی میں، اس میں ہندو میں، اس میں سکھ میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ 30% کے ذہن میں یہ تاثر جاتا ہے، 67% باقی افراد کہیں گے یہ کوئی طویل شریف کا کام سیکھ رہا ہے، ذرا بار بار میں نہ کھڑے، پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ اصل یہ لفظ پیر وضع کیا ہے، کس مقصد کے لیے بولا جاتا ہے، کس شخصیت کو بولا جاتا ہے اور کیوں بولا جاتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طور پر اس کی اصلاحات گھاڑ لی ہیں کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، بس۔ تو صاف ظاہر ہے جب اصلاح کے لیے آؤ گے تو بہت باتیں آپ کو سننی پڑے گی۔ 1000 میں 2 یا 3 بندے بمشکل آپ کو ملیں گے جو پیری مریدی کے مقصد سے واقف ہوں گے، ورنہ ان کے ذہن میں یہ مقصد ہے، پیر آئے گا اس کو تحفہ ہدیہ دیں گے، پھونکا دم کرائیں گے، ہمیں پھونکا مارے گا، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ واللہ عالم ان کے خیال میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ پیر پھونکا مارے گا، جہنم سے اٹھا کے جنت میں پھینک دے گا، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان چیزوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اعمال پر منحصر ہے۔ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو آپ سرخرو ہو کر جنت میں جائیں گے۔ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے تو سرخرو ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ عقیدہ تو درست ہے لیکن اعمال ٹھیک نہیں ہے، تھوڑے بہت جوتے لگیں گے، واللہ عالم، اللہ جانے، اللہ کے یہ بندہ جانے، وہی سے تو ہے، باقی ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ تو ہم نے اس مقصد سے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو آگاہ رکھنا ہے کہ جو خانقاہ ہوتی ہے، یہ پیر صاحب حوروں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے جو حوروں کو تویز بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کا نام خانقاہ نہیں ہے، اس کا نام خانقاہ نہیں ہے، یہ عملیات کا گڑھ ہے، ہدایات کا گڑھ نہیں ہے۔ جہاں پیر صاحب مذکروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوں، سارے مذکر ہوں، اگر مؤنث ہیں تو وہ پردے میں ہوں، وہاں آواز جا رہی ہو، وہ مطلب ہے کہ سامنے نہیں، آواز کے ذریعے سے اگر وہ اس سے ہدایات لے رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر پیر صاحب حوروں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر انہیں جنت کی ہدایات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں بہت خطرناک قدم ہے، بہت خطرناک قدم ہے۔ اور جب ہدایات دینے کے لیے
اصلاح کرنے کے لیے مذکروں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ مرد حضرات دور دراز سے سفر کر کے آئے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے، کوئی نصیحت کی بات سنیں گے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے، اللہ کے قرآن کی کسی آیت کی کوئی تشریح ہمیں سنا دیں گے، اور اپنے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اصلاحانہ انداز میں، شفیقانہ انداز میں ہمارے دل کو شفا مل جائے گی۔ اس غرض سے کوئی خانقاہ میں آئے اور آگے سے اس کے چمچے چمٹے سارے اور پیر صاحب غوروں کو طویل باندھ رہا، آپ باہر بیٹھ جاؤ، 11:30 بجے پیر صاحب فری ہوگا، آپ کا نمبر ہوگا۔ 11:35 پر پوچھا جائے بھائی پیر صاحب کو ملنے کا ٹائم نہیں ہوا، پیر صاحب تو 11 بجے سو گئے کیونکہ حوریں چلی گئی تھی، پیر صاحب سو گئے، بستر فراش ہوگا، آپ کیوں آئے؟ زیارت کے لیے، یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، کوئی خاص مسئلہ ہو تویز والا وہ بتاؤ، یہ تاثر ہے، اب یہ تاثر اب ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا، بدقسمتی ہے یہ ہماری یاد۔ آپ کے پاس افراد آئے ہیں اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، اور آپ ان کو کہتے ہیں انتظار میں بیٹھو، ہم خرید چلا رہے ہیں، انتظار میں بیٹھو، پیر صاحب جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، حوروں کے جھرمٹ میں نہیں، یہ خانقاہ کا مقصد ہی نہیں ہے، خانقاہ اس کے لیے، اس مقصد کے لیے وضع ہی نہیں کی، جو کہتا ہے کہ خانقاہ اسی مقصد کے لیے وضع کی گئی ہے وہ 100% غلط رائے رکھتا ہے، غلط بات کر رہا ہے، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ خانقاہ محض اللہ کی محبت سکھانے کا نام ہے، اور یہاں مجاور نہیں ہوگا، یہاں اہل اللہ کا تربیت یافتہ، اجازت یافتہ انسان بیٹھ کر اپنے اکابرین کی آراء میں ان کے طریقے کے موافق افراد کی اصلاح کا کام کرے گا۔ جیسے میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہا حضرت میں نے بیعت ہونا ہے، بیعت۔ حضرت نے فرمایا بھی کیوں؟ کیا اصلاح کروانی ہے میں نے اپنی؟ فرمایا آگے آ جاؤ۔ وہ آگے آیا تو کہا حضرت میری 2 شرطیں ہیں، پہلے میری 2 شرطیں سنو، پھر میں آپ کو بیعت ہوں گا۔ بڑا نخرے باز مرید تھا کہ میری 2 شرطیں ہیں، میں آپ کا تب بیعت ہوں گا، پہلے میری 2 شرطوں پر آپ کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا 2 شرطیں ہیں؟ کہا حضرت میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، داڑھی نہیں رکھوں گا، میری پہلی شرط یہ ہے میں داڑھی نہیں رکھوں گا۔ حضرت نے فرمایا دوسری شرط بتاؤ؟ کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں پیشے کے اعتبار سے میراثی ہوں، ڈھول بجاتا ہوں، اور یہ ڈھول بجانا یہ میری روٹی روٹی ہے، میں یہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ میری 2 شرطیں قبول ہیں تو مجھے بیعت کر لے، اگر میری یہ 2 شرطیں قبول نہیں ہیں تو مجھے بیعت نہ کرو۔ تو حضرت جسمانی حکیم بھی تھے، حکیم اختر شاہ صاحب،
اور روحانی حکیم بھی تھے، تو آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، لیکن بیعت ہونے سے پہلے میری بھی 2 شرطیں سن لیتے ہیں۔ کہ حضرت بتائیے؟ فرمایا 5 وقت با جماعت نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، خصوصی طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ کہ حضرت قبول ہے۔ حضرت نے فرمایا میری دوسری شرط یہ ہے، جیسے تیرے کانوں میں آذان کی آواز آئے گی فوراً تو ڈھول بجانا بند کر دے گا، نماز کی تیاری کرے گا۔ کہ حضرت دونوں شرطیں مجھے منظور ہیں۔ بیعت ہو گیا، 2 شرطیں مرید کی تھی، 2 شرطیں پیر کی تھی، بیعت ہو گیا۔ بیعت ہونے کے بعد وہ شخص چلا گیا معمولات پوچھ کر کے کیا کیا مجھے اعمال کرنے ہیں، کیا کیا تسبیحات پڑھنی ہیں۔ 1 سال کے بعد جب وہ آیا، اس کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہوئی تھی، پوری 1 مٹھی داڑھی تھی، پوری 1 مٹھی۔ حضرت دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مذاق کر فرمایا بھی آپ تو شرط لگا کر گئے تھے کہ داڑھی نہیں رکھوں گا، آپ کی تو پہلی شرط یہ تھی بیعت ہونے کی کہ بیعت تب ہوں گا کہ آپ مجھ سے داڑھی رکھنے کا حکم نہیں کرو گے۔ میں نے تو آپ کو حکم نہیں دیا، پھر داڑھی کیسے آ گئی؟ کہ حضرت بتاتا ہوں آپ کی جو شرط تھی نا وہ مجھے کھا گئی۔ کارگزاری میں بتا رہا تھا کہ حضرت میں نے 2 شرطیں کہی اور آپ نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، آپ نے 2 شرطیں بتائی، میں نے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا، نہ میں نے نماز چھوڑی، اور جیسے ہی آذان ہوئی میں نے فوراً ڈھول بجانا بند کر دیا۔ اب میں اپنی طرف سے بڑا بہترین کر کے ڈھول بجاتا تھا، لیکن یہ جو مولوی ہیں نا انہوں نے گر پکڑ لیا۔ جب میں پورے جوبن پر ڈھول بجا رہا ہوتا تھا، لوگ ناچ رہے ہوتے تھے، یہ مسجد کا سپیکر اٹھا کے خام کا آذان شروع کر دیں، ٹائم ہوتا یا نہ ہوتا۔ اور ساتھ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ لیا تھا، میں نے وعدہ دیا تھا کہ آذان ہوگی تو میں ڈھول بند کر دوں گا، اور جو آذان ہو رہی ہوتی میں ڈھول بند کر دیتا، پھر میں ٹائم دیکھتا کہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، انہوں نے مجھے روکنے کے لیے آذان دی ہے، پھر میں ڈھول بجاتا، لیکن لوگ کہتے تھے نہیں آپ ہمارا مزہ خراب کر دیتے ہو۔ ہم ناچتے ناچتے پورے جوبن پر ہوتے ہیں، تو آذان کی آواز سن کے ڈھول بند کر دیتا ہے، مزہ خراب کر دیتا ہے۔ انہوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا۔ تو عرض کہ حضرت میں نے ڈھول کو نہیں چھوڑا، ڈھول نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ ہے پیری مریدی، یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے کہ حضرت سے کوئی طویل جو مشہور پھنس ہوئے۔ پیر تو معشوق چھڑوانے والا ہے، اس دل کو حسیناؤں سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ تو یہ کیسا پیر ہے جو معشوق پھنسانے کے لیے آپ کو تعویذ دے رہا ہے؟ آپ اس کو پیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی ٹھگ باز اور پرلے درجے کا بدماش لگتا ہے۔ ہاں رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے وظائف پوچھنا الگ بات ہے۔ ایک جگہ منگنی ہوگی ٹوٹ گئی، دوسری جگہ ہوگی ٹوٹ گئی، تیسری جگہ ہوگی ٹوٹ گئی،
اب یہ ایک پرابلم ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے قرآنی وظائف ہیں، احادیث سے منقول وظائف ہیں، تو وہ یہ بتا دیتے ہیں یا لکھ کر دے دیتے ہیں، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اتنا گنجائش تو ہے بھارت، لیکن اس میں بھی کوئی خاص نیت والی بات تو نہیں نظر آتی مجھے کہ مجھے بس فلاں ہی فلاں چاہیے۔ تو ہم خانقاہ کے مقصد کو سمجھیں کہ خانقاہ کا مقصد کیا ہے۔ خانقاہ کا مقصد ہے تکبر کا کلا کم کرنا، خانقاہ کا مقصد ہے بغض، کینہ، حسد، حب جاہ، حب باہ، ان کا خاتمہ کرنا، اور یہ خاتمہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن نیچے کوئی تدبیر تو ہوتی ہے، جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو شفا اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، لیکن تدبیر کے طور پر دوا تو استعمال کرنی پڑتی ہے نا، اس مرض کو کمزور کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر تو اختیار کرنی پڑتی ہیں نا، تو ایک گناہ کو چھوڑنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں، تو وہ تدابیر پیر بتاتا ہے، آدمی خود اس پر نہیں کامیاب ہو سکتا کبھی۔ اب سب سے اس راہ میں یعنی اللہ سے محبت کرنے کے لیے جو ہم اقدام اٹھانا چاہتے ہیں، برگڑ کھنگانا لے تو یہ بڑی رکاوٹ تکبر ہے، اسلام تکبر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہودیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ چھوٹا چلاؤ اور سارے فنکشن سارے فنکشن تو یہودی چند دن پہلے تک بھی کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند دن پہلے تک بھی کہتے رہے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اعلان نبوت سے پہلے کہتے رہے نا۔ آپ نے اعلان نبوت بھی فرمایا، اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں تھا، کچھ لوگوں کو پتہ تھا، لیکن یہود اپنے مخالف قبائل کو دھمکی دیتے تھے کہ آخری نبی آخر الزمان آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں شکست دیں گے، تمہیں مدینہ کی سرزمین سے جلا وطن کر دیں گے۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، آپ کی نبوت کا اعلان ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، تو اس وقت یہودی حسد میں ہوتے رہے، یہودی اس وقت حسد میں ہوتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان جو آئے گا وہ ہماری برادری میں آئے گا، یعنی قوم یہود میں سے آئے گا، لیکن وہ تو بنو اسماعیل میں آ گیا، بنی اسرائیل میں نہیں آیا، اور جب بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں آ گیا، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو ان بدبختوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، اور جب ان سے سوال پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے ہم تو نہیں جانتے۔
وہ چند قبائل کے لوگ جو ایمان لے آئے انہوں نے کہا یہودی علماء سے کہ آپ نہیں تھے وہ جو ہمیں دھمکی دیتے تھے کہ محمد رسول اللہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کو مدینہ سے نکال باہر پھینک دیں گے، آپ نہیں کہتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کہتے تھے۔ اتنا چٹا صفائی جھوٹ بولا۔ اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، لیکن نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم حق والوں کے ساتھ ہیں، حق پر چلنے والے ہیں، لیکن حق پر نہیں کھڑے ہوتے بھائی۔ فوراً لائن بدل جاتے ہیں، فوراً آپ کو تبدیل کرتے ہیں، ابا انکار بھی کرتے ہیں، واستکبر اور تکبر بھی کرتے ہیں۔ اور کوئی مرض نہیں ہے، اور کوئی مرض نہیں ہے، صرف یہی مرض ہے خانقاہ سے دور رہنے کا، اہل اللہ سے دور رہنے کا۔ باقی آپ کہیں کہ خانقاہ کے ساتھ آدمی نہ جڑے تو اس کا کیا ہوگا؟ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک پھل دینے والا درخت ہو اور دو درخت ہوں پھل دینے والے، ایک جنگل میں ہو اس کا کوئی مالی نہ ہو، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، اور دوسرا وہ درخت ہے جو آبادیوں میں ہے اور اس کا کوئی مالی ہے، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اب آپ بتاؤ بھائی، جس درخت کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے اس پر پھل زیادہ لگتے ہیں، یا جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہو اس پہ زیادہ لگتے ہیں؟ جس کی دیکھ بھال ہوگی، جس کی خشک لکڑیوں کو کاٹنے والا، خشک ٹہنیوں کو کاٹنے والا، شاخوں کو کاٹنے والا مالی موجود ہوگا، وہ درخت اچھے پھل دے گا، زیادہ دے گا، یا وہ جس کی سوکھی ہوئی ٹہنیوں کو کاٹنے والا کوئی نہ ہو وہ زیادہ دے سکتا ہے؟ پھل دونوں دیں گے، لیکن دونوں کے پھلوں میں فرق ہوگا۔ اور یہاں جو کوئی پھل خراب ہونے لگے گا، مالی اس پھل کی دیکھ بھال کرے گا، وہ سارا درخت ایک پھل کے خراب ہونے کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بیماری متعدی ہے تو سارے پھلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور یہاں کوئی ایک پھل خراب ہوگا، مالی اس کو توڑ کر پھینک دے گا کہ باقی پھلوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اور اسی طرح جانوروں کو دیکھو، جن کا مالی ہے وہ جانور بہت قیمتی ہے، جننے کے اعتبار سے ایک بکری ایک بچہ یا دو بچے دیتی ہے، نہایت کہیں کہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے 3 بچے دیتی ہے، کہیں کہیں الا بہت قلیل، ورنہ ایک بچہ 2 بچے۔ اور ادھر کتیا ہے 6 بچے، 10 بچے، 8 بچے دیتی ہے۔ بکریوں کو ہم پالتے ہیں، بکریوں کی ہم پرورش کرتے ہیں، ان کی ہم خدمت کرتے ہیں، ان کی ہم داری کرتے ہیں، تو وہ اجڑ کے اجڑ ہوتے ہیں، اور کتوں کا کوئی مالی نہیں ہے، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے کتوں کا کبھی ایسا اجڑ دیکھا ہے کہ 1000 کتے اکٹھے جا رہے ہوں؟ لیکن 1000 بکری کا آپ نے ایک بڑا لشکر دیکھا ہوگا جس کے 3-4 مالی ہوں گے اور اس کو لے کر جا رہے ہوں گے۔ بس اتنی سی بات ہے، ان کا کوئی مالی نہیں تھا تو ضائع ہو گئے، حالانکہ پیدا ہونے میں وہ 6-6 7-7 8-8 10-10 کٹھے پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے اعتبار سے 1 یا 2 نہایت 3، اس سے زیادہ تو پیدا نہیں ہوتا،
الا شیء، ورنہ عام رواج 1 یا 2 کا ہے، 3 کا بھی بہت کم رواج ہے، لیکن ان کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں۔ آپ کسی دیہاتی کا در کھٹکھٹاؤ، اسے کہو بھئی کتنی بکریاں ہیں، 4-5 تو ویسے بتا دے گا۔ کتنی کتے ہیں گھر، اللہ واسطے کوئی قسمت والے کے گھر میں کتا ہوتا ہے۔ تو نفس بھی کتا ہے، نفس انسان کا دشمن ہے۔ نفس فطرتاً انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ ایسے تو نہیں جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ من نفسی، میں نفس سے بری نہیں ہوں، ان النفس لامارہ، بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر مولا کریم اپنی خاص رحمت فرما دے، اور جس پر اللہ خاص رحمت فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کی تربیت کرے گا، یہ آپ کو حسن تدبیر سے چلنا سکھائے گا۔ باقی آپ نفس کتا ہے، جو کتے کے پیچھے چلے گا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ جو کتے کو اپنے اوپر غالب ہونے دے گا ختم ہو جائے گا۔ اس نفس کو مغلوب کر کے ہم نے اس پر غلبہ حاصل کرنا ہے، اور اس نفس پر غالب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات نہیں ماننی۔ میں رات بہت بڑی پیاری بات پڑھ رہا تھا، جلیل احمد بہت بڑی پیاری بات پڑھ رہا تھا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ مجھے کسی اللہ والے نے کہا کہ جب تجھے غصہ آئے نا، غصہ کسی کی بات پر غصہ آئے، کسی کے برے عمل پر غصہ آئے، اس کا جواب یا اس پر کارروائی فوراً نہ کرنا، 1 دن کے بعد کرنا۔ قاری صاحب، آپ کو کسی نے بری بات کی تو اس اللہ والے نے کہا فوراً جواب نہ دینا، 24 گھنٹے کے بعد جواب دینا۔ آپ کے سامنے کسی نے برا عمل کیا، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا ماتحت ملازم ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو فرمایا 24 گھنٹے کے بعد کارروائی کرنا۔ تو اس نے کہا میں نے اللہ والے کی اس نصیحت کو یاد کر لیا۔ تو جب بھی مجھے کوئی بری بات کرتا تو وہ کہتا کہ میں اللہ والے کی بات پر عمل کرتا کہ میں اسے کل 24 گھنٹے کے بعد جواب دوں گا۔ جب 24 گھنٹے پورے ہو جاتے تو میرا دل کہتا یار اتنی فضول بات کا بھی جواب دیا جاتا ہے بلا، کیونکہ اس وقت آدمی کو غصہ ہوتا ہے نا، 24 گھنٹے میں اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے، یہ پاگل ہے، چھوڑو، یہ بھی بھلا کی بات ہے، اس کا جواب۔ اب دیکھو اللہ والے سے اس نے اصلاح لی، اصلاح ہو گئی۔ آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو بہترین آپ پینٹر تلاش کریں گے جو اچھی لکھائی کر سکتا ہو، آپ کو وہ اصلاح دے گا۔ اگر آپ سے غلطی ہوگی آپ کو مرغا بھی بنا سکتا ہے، وہ آپ کو بطور سزا لکھنے کے لیے 10 صفحے سبق بھی دے سکتا ہے۔ آپ اس کی مانو گے تو آپ کی لکھائی اچھی ہوگی، اگر نہیں مانو گے تو نہیں ہوگی۔
آپ اچھے ڈرائیور بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک قابل ڈرائیور تلاش کرنا ہوگا، اس کی شاگردی اختیار کرنی ہوگی۔ غلطی ہوگی تو وہ جوتے بھی مارے گا آپ کو، کیونکہ پیچھے 60-70 سواری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جو کرین نہیں ہوتی مٹی اٹھانے والی کرین، تقریباً 4-5 سال پرانی بات ہے، میں نے خود دیکھا۔ 18-19 سال کا نوجوان، اس نے ایسے پنجہ بھرا نا تو ایسے ڈالنے لگا تو اس نے ذرا اس کو زیادہ جھٹکا دیا تو وہ مٹی تھوڑی اور ٹرالی کے باہر جا گئی۔ اس کا استاد تھا، اس نے اسے پورا 1 گھنٹہ کان پکڑوایا، میں نے خود دیکھا خود۔ اور جب پورا گھنٹہ ہو گیا تو اس کو 3 جوتے مارے، اور جوتے بھی وہ جو پٹھانوں والا جوتا نہیں ہوتا وہ والے مارے، اور ٹکا کے مارے اس نے۔ اور اس نے یہ نہیں کہا چل استاد میں جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ پھر گاڑی پہ اس نے بٹھایا تو بڑے احترام کے ساتھ گاڑی پہ گیا اور صحیح کام کر رہا تھا۔ اب بڑے بڑے ڈرائیوروں سے پوچھو وہ اتنی کمال ڈرائیوری وجہ تھا کسی فلاں استاد ہاتھ لگا پہ تو یہ میں گال تھوڑی ہے آدن نہ فلاں استاد میں کو ہاتھ لگے کہ یہ میں گال تھوڑی ہے۔ تو اصلاح بھی اس وقت ہوگی جب تکڑے پیر کا ہاتھ لگے گا، تویز والا کام نہیں بنے گا۔ اب دیکھو اس نوجوان نے اس اللہ والے کی بات کو اپنے پلے باندھ لیا کہ جب بھی مجھے کوئی بری بات کرے گا، میری طبیعت اور مزاج کے خلاف بات کرے گا، میں فوراً جواب نہیں دوں گا، اگلے دن 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد جواب دوں گا۔ تو وہ نوجوان خود لکھتا ہے کہ میری زندگی گزر رہی ہے، میں بڈھا ہونے والا ہوں، اکثر ناگوار اور مزاج کے خلاف ہونے والی باتوں کی جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب 24 گھنٹے گزر جاتے تھے میرا دل کہتا جواب دے، مجھے ہنسی آ جاتی ہے، اچھا والا ہوتا پاگل ہے تو پاگل ہے۔ دیکھو غصے کا علاج ہو گیا نہیں ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہا ہم میاں بیوی کا بڑا گھر میں جھگڑا رہتا ہے، کوئی تویز دے دو۔ حضرت نے کہا بیوی میں تویز نہیں لکھتا، کہ مجھے دے دو۔ حضرت نے اس کو بڑا سمجھایا میں تویز نہیں لکھتا، اس نے کہا نہیں بس مجھے تویز چاہیے جس سے میرا غصہ ختم ہو جائے۔ حضرت نے پرچی اٹھائی، اس میں 2-3 لکیر کھینچے اور اس کو بند کر دیا کہ بھئی آپ اس کو راضی تو کرنا ہے۔ کہا میں جا، جب غصہ آئے اسے داڑھ کے نیچے رکھ کے اسے دبانا ہے۔ 15-20 دن کے بعد حضرت کے لیے مرغا لے کے آ گئے کہ حضرت سے جھیڑا ختم تھی، وہی تویز جو داڑھ کے نیچے رکھ کے اس نے دبانا ہے، تو دبا کے بیٹھتی تھی تو جواب ہی نہیں ملتا تھا۔ تو اثر تویز کا نہیں ہے، حسن تدبیر کا ہے کہ داڑھ کے نیچے بیٹھ کے داڑھ کو دبانا ہے، جب دبائے گی تو منہ ہی نہیں کھلے گا، جب منہ نہیں کھلے گا تو جواب نہیں ہوگا نا، تو جھگڑا آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ تویز کا کمال ہے، حسن تدبیر نے کام کر دکھایا ہے۔ تو اہل اللہ خدا نہیں ہوتے، اہل اللہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سلسلے کے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے طریقے کے موافق جب وہ اپنے آنے والے شاگرد کو سالک کو اصلاح دیتے ہیں، وہ اپنے اکابرین کی طرز پر دیتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں۔ تو حسن تدبیر اور دعا کی وجہ سے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ بھئی اس چیز کو سمجھو، یہ نہ سوچو آپ جو بھی
کتنی جگہوں پر میں گیا ہوں، کیونکہ حضرت مجھے بڑی تلاش رہتی تھی اللہ والوں کی، پیروں کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی جگہوں پر گیا ہوں۔ اب تو حضرت نے میرے دل میں کام لگا دیا، کہیں نہیں جا سکتا، لیکن بڑے سفر کرتا تھا۔ ایک بار ہم سفر کر کے گئے، کافی طویل سفر کیا، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں بہت بڑا اللہ والا رہتا ہے، اور جب ہم وہاں گئے تو وہاں اڈے پہ اترنے کے بعد اس طرف جانے کا راستہ نہیں تھا، کوئی مطلب کہ سواری نہیں جا رہی تھی کہ سواری پر ہم جاتے، 7-8 کلومیٹر ہم پیدل چلے، جس نے کبھی کسی نہ اٹھائی ہو، کوہاڑی نہ اٹھائی ہو، جس نے گھر کا کبھی کام نہ کیا ہو، آج 7-8 کلومیٹر جب وہ پیدل چلے گا، آپ بتاؤ اس کی طبیعت کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ آگے گئے تو 2.5 گھنٹے کا انتظار کروایا گیا، 2.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد کہا گیا حضرت آرام میں، ہم نے کہا چلو ظہر کے بعد کر لیتے ہیں زیارت، کوئی مسئلہ نہیں۔ ظہر کے بعد اٹھے تو کہا حضرت حوروں کو طویلات بانٹ رہے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے اتنی طویل سفر کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ممکن ہے کہ اب یہ بیان جب انٹرنیٹ پر جائے گا، کوئی سنے گا، کوئی اہل دل والا سنے گا جس کا یہ سلسلہ ہے، تو ہماری اس سے درخواست ہو گئی کہ کتنی مشقت سے وہ آپ کے پاس آیا ہوگا، اور آپ حوروں کے اندر بیٹھ کے اس کو طویل باندھے جا رہے ہو، کچھ اسے بھی وقت دے دو۔ آپ خانقاہ میں لکھوا دو کہ یہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے یہ مذکروں کے لیے بھی ہیں جو دور دور سے بیچارے آتے ہیں، ان کو ہم کوئی نصیحت کریں، اور 2 ٹائم رکھیں، 1 ٹائم بھی نہ ہو، صبح بھی رکھیں شام کو بھی رکھیں۔ ایسا تو نہ ہو کہ جو صبح چھوٹ گیا تو وہ اگلے 24 گھنٹے بیٹھا رہے۔ اب میرے حضرت والا کے پاس جائیں، دن 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک اس درمیان ملاقات ہوگی، غریب ہو امیر ہو، عام ہو خاص ہو، سب آتے ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے آرام سے رج رج کے یہ طرح کی غلط ہوگی نا، پیٹ بھر کے زیارت کر سکتا ہے حضرت، کوئی مسئلہ ہی نہیں، خوب زیارت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ابھی کیسے آئے ہو زیارت کرو، چلو زیارت ہو گئی جاؤ، میں نے طویل دن ہے بھائی، ایسا اللہ والا تلاش کرو جو آپ کو وقت دے، جو اللہ کے پیار کی، اللہ کی محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں آپ کو سنائے، اور اصلاح نفس کے لیے آپ کو گر بتائے، طریقہ بتائے، تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پڑھ جواب